السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دل کی کیفیت کو بدل دینے والی یہ ویڈیو جسے سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو خود بخود جاری ہو جائیں گے، وہ خوش قسمت آنکھیں جو جہنم سے دور کر دی گئیں، جن کا مقدر جنت بن گیا۔ ویڈیو سماعت کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ مکاشفۃ القلوب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں، قیامت کا دن ہوگا کہ جہنم کی آگ یکا یک اہل محشر کی طرف بڑھنے لگے گی۔ لوگ تو پہلے ہی پریشان ہوں گے مگر اسے دیکھ کر پریشانی اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ پہلے تو سوچ تھی کہ ہو سکتا ہے ہمارے اعمال ہمیں بچا کر اللہ کی رحمت سے جنت میں لے جائیں، لیکن اب تو یہ آگ جہنم سے نکل کر اہل محشر کی طرف بڑھ رہی ہے۔ لوگ نیک لوگوں کا واسطہ دیں گے، نیک اعمال کا واسطہ دیں گے، بڑے بڑے واسطے پیش کرنے کے بعد بھی جس وقت وہ آگ رکے گی نہیں، لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمگین کھڑے ہوں گے کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوں گے۔ ایک چھوٹا سا پیالہ محبوب علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں میں دیں گے اور عرض کریں گے، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس پانی کو اس آگ کے اوپر پھینک دیجئے۔ پس محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہی اس پانی کو اس آگ کی طرف پھینکیں گے تو آگ پیچھے کو ہٹنا شروع ہو جائے گی۔ اب محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے، جبرائیل یہ کس چیز کا پانی تھا؟ کون سا ایسا متبرک پانی تھا جس کی فضیلت اتنی زیادہ ہے، جس کا مقام اتنا زیادہ ہے کہ جہنم کی آگ بھی پیچھے ہٹنا شروع ہو گئی ہے۔ لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام عرض کریں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کوئی عام پانی نہیں تھا، یہ آپ کی امت کے گناہ گاروں کے آنسو تھے جو اللہ کے حکم سے اکٹھے کر کے رکھ لیے گئے تھے کہ مالک نے فرمایا تھا بروز قیامت میں اسے جہنم کو بجھانے کے لیے استعمال ہوگا۔ کیا بات ہے! ایک گناہ گار کے آنکھوں کے آنسو اتنی فضیلت رکھتے ہیں، کبھی رو کے تو دیکھو، کبھی اس مالک کو منا کے تو دیکھو۔ امام عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نزہۃ المجالس کے اندر نقل فرماتے ہیں بروز حشر ایک آدمی کو حکم دیا جائے گا کہ لے جاؤ اور جہنم میں پھینک دو، یہ اس قابل نہیں کہ جنت میں جائے، اس کے اعمال کوئی بھی نیک باقی نہیں رہا، ساری برائیاں ہی برائیاں ہیں۔ فرشتے اس کو پکڑ کے جہنم کی طرف لے کے جانے لگیں گے، اس کی آنکھوں کے گرد حلقے میں سے ایک بال بول کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، مولا تو نے مجھے بنایا، میں تیری بارگاہ میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اللہ کا قرآن فرماتا ہے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ فرمایا اس دن زبانیں بند کر دی جائیں گی، ہاتھ پاؤں اور دیگر اعضاء بول کر گواہی دیں گے، تو یوں ہی اللہ تعالیٰ اس بال کو بھی بولنے کی اجازت دے گا۔ وہ بال عرض کرے گا، مولا ہم نے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علماء کی زبانی سنا تھا، اس بندے نے سنا اور اس پہ عمل کیا کہ جو بندہ اللہ کی یاد میں اس کے خوف سے آنسو نکالے گا، اللہ تبارک و تعالی اسے بروز قیامت عذاب نہیں دے گا۔ جی ہاں، یہ امام ابن ابی شیبہ نے اپنی کتاب کے اندر اس کو نقل کیا، اور یہی بات وہ بال اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو نے جو کچھ کہا سچ کہا، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر فرمان سچا ہے۔ بے شک میرے محبوب کا فرمان سچ ہے کہ جو میری یاد میں رویا، میری رحمت سبقت لے جائے گی اور میرے غضب کی آگ کو ٹھنڈا کر دے گی۔ وہ بال عرض کرے گا، مولا پھر ایک دن کی گواہی میں بھی دیتا ہوں کہ یہ تیری یاد میں رویا، تیرے خوف سے
ایک آنسو جو نکلا میری جڑ تک آیا، پھر باہر سے کسی نے آواز دی، یہ اٹھ کے چلا گیا۔ یقیناً اگر یہ بیٹھا رہتا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری رہتے، یہ تیری یاد میں بہت روتا، لیکن ایک آنسو کی گواہی تو میں بھی دیتا ہوں۔ اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا کہ اس کے طوق کھول دو، اس کی زنجیریں کھول دو، میں نے اقبال کے کہنے پر اسے جنت عطا فرما دی ہے۔ ایک بات تو یہاں سے واضح ہو گئی، اگر اقبال کے کہنے پہ جنت ملتی ہے تو آمنہ کے لال کے کہنے پہ جنت کیوں نہیں مل سکتی؟ اور دوسری بات یہاں سے یہ واضح ہو گئی، جو یاد الہی میں روتا ہے، جو خوف خدا میں روتا ہے، پھر وہ نامراد نہیں رہتا، وہ ناکام نہیں رہتا، وہ ایسے قیمتی آنسو ہیں، وہ ایسے قیمتی آنسو ہیں جس کے بارے میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ صحیح ابن حبان میں حدیث مبارکہ، حدیث قدسی موجود ہے کہ محبوب نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مجھے اپنی عزت کی قسم، میں اپنے بندے پر 2 خوف اور 2 امن اکٹھے نہیں ہونے دوں گا۔ جو دنیا میں مجھ سے ڈرے گا، میں قیامت میں والے دن اسے امن میں رکھوں گا، اور جو دنیا میں مجھ سے نہیں ڈرے گا اسے قیامت والے دن پھر امن نہیں نصیب ہوگا۔ اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرمان کا مفہوم یوں بھی ہے کہ جو بندہ اللہ عز و جل کے خوف میں روتا ہے، پھر جب تک تھنوں سے نکلا ہوا دودھ جانور کے پیٹ میں نہ چلا جائے، یعنی وہاں سے واپسی نہیں ہو سکتا، تو فرمایا اسی طرح جو یاد الہی میں خوف خدا میں روتا ہے، پھر اللہ عز و جل اسے جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، اور ویڈیو کو ضرور لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔